نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا انعام اور احسان آپ ہم سب کے ساتھ ہے۔ پروردگار عالم نے دین ایمان کی دولتوں سے ہم کو آپ کو سب کو مالا مال فرمایا۔ اپنے ذات پر سچا پکا اچھا یقین رکھنے والوں میں اللہ تعالیٰ نے شامل فرمایا۔ نفس اور شیطان کی شرارت کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہماری سب کی حفاظت فرمائی۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے دین ایمان کی مکمل طور پر حفاظت ہر وقت کرتے رہیں اور دین ایمان پر ہمیشہ ہماری نگرانی ہوتی رہے، یہ وقت کا اہم تقاضا ہے۔ آج کا عنوان، چونکہ یہ ربیع الاخر کا مہینہ چل رہا ہے، ربیع الاول مکمل ہو کر اسلامی سال کا یہ چوتھا عظیم مہینہ ربیع الاخر کا مہینہ ہے۔ اسے ربیع الثانی اور ربیع الاخر کہا جاتا ہے۔ اس مناسبت سے کچھ ضروری باتیں آج کے عنوان میں عرض کی جائیں گی۔ عام طور پر لوگوں نے دین میں بہت ساری ملاوٹیں کر دی ہے اور منمانی باتوں کو انہوں نے دین بنایا ہے۔ حالانکہ منمانی باتیں اس کا دین سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہوتا ہے۔ دین دین ہے، شریعت شریعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا دین اللہ نے اتارا ہے اور پیغمبر نے اس کو پوری طرح سے عمل کر کے بتایا۔ کیسے اللہ نے اتاری ہوئی باتوں پر عمل کیسے کرنا چاہیے، یہ پورا کر کے بتا دیا گیا ہے۔ بس اسی کا نام دین ہے۔ اب اگر کوئی اللہ نے اتاری ہوئی باتوں کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہوئے طریقوں کے علاوہ اگر اپنی زندگی بسر کرتا ہے تو ایسا آپ علیہ السلام کے منشے اور مرضی کے خلاف زندگی بسر کرنے والا اور آپ کے خلاف اپنی زندگی بسر کرنے والا اگر دین سمجھ کر کرتا ہے تو وہ بدعت ہے، اور دین کے خلاف کرتا ہے تو یہ رسم و رواج اور گناہ کے کام ہیں۔ تو ایسے بہت سارے کام لوگوں نے شروع کیے ہیں جسے دین سمجھ کر انہوں نے استعمال کیا ہے۔ انہی میں یہ ماہ ربیع الثانی میں، جسے ربیع الاخر بھی کہا جاتا ہے، اسے عام طور پر لوگوں نے 11ویں کا مہینہ کہنا شروع کر دیا۔ 11ویں کا مہینہ کہتے ہیں، بعض لوگ ولیوں کا مہینہ کہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی کوئی سند نہیں ہے، نہ 11ویں نہ ولیوں کا مہینہ۔ بات تو وہی ہوگی جو منزل من اللہ ہے یا پیارے رسول نے بتائی ہے۔ اب اگر کوئی اپنے طرف سے 11ویں یا یہ ہے کہ اسی کو ولیوں کا مہینہ کہتا ہے تو یہ دین اور شریعت میں یہ زیادتی کہلائے گی۔ بہت سارے اسلامی مہینوں کے نام لوگوں نے بگاڑ دیے۔ مثلا آپ دیکھیے 12 ربیع الاول، اسے 12 وفات کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ 12 وفات یا وفات کا مہینہ کہنا یہ بالکل صحیح عمل نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کی طرف اس طرح وفات کی نسبت کر کر بجائے ربیع الاول کہنے کے وفات کا مہینہ کہنا یہ غلط بات ہے۔ اسی طرح سے بہت سے لوگوں نے رجب کے مہینوں کو کنڈوں کا مہینہ کہا، اور اس میں جو ہے وہ باضابطہ کنڈوں کی عید منائی جاتی ہے، اس وجہ سے اسے کنڈوں کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے مدار کا مہینہ کہا ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہندوستان کی مشہور شخصیت حضرت بدیع الدین مدار رحمۃ اللہ علیہ گزرے، ان کے طرف نسبت کرتے ہوئے لوگوں نے اس کو مدار کا مہینہ کہنا شروع کر دیا۔ اسی طرح ربیع الاخر اور ربیع الثانی اس کا نام ہے، لیکن حضرت
عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو اولیاء اللہ میں بہت اونچا مقام رکھتے ہیں اور تصوف کے امام اور سرخیل کہلاتے ہیں، ان کے طرف نسبت کرتے ہوئے لوگوں نے اس مہینے کا نام بھی 11ویں کا نام یا ولیوں کا نام دے دیا ہے۔ تو یہ جتنی باتیں ہیں آپ اچھی طرح سمجھیں، یہ بالکل قرآن سے حدیث سے ٹکراتی ہے، اس لیے ہم ایسی چیزوں کو، ایسے ناموں کو قبول نہیں کریں گے۔ ہم وہی کہیں گے جو مشروع ہے اور جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ، آپ اس طرح مہینوں کے نام استعمال کرتے رہیں۔ باقی اس طرح کہتے ہیں تو یہ تبدیلی ہوئی، زیادتی ہوگی۔ ایک موقع پر حضرت ترمذی شریف میں یہ واقعہ منقول ہے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دعا سکھلائی اور اس دعا کے بارے میں مجھے فرمایا، جب تو تیرے بستر پر آئے تو سونے کے وقت تو یہ دعا پڑھ لیا کر۔ اس دعا کے آخری جملے یہ ہے کہ اس دعا کے آخری جملے میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ تو آپ نے یہاں پر وبنبیک الذی ارسلت کہا، تو حضرت براء فرماتے ہیں کہ میں نے وبنبیک الذی ارسلت کے بجائے وبرسولک الذی ارسلت پڑھا، یعنی نبی کے جگہ پر میں نے رسول کہا۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بس نبی کے جگہ پہ رسول کیوں کہا، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ میرے سینے پر مار کر کہا، براء وہی کہو جو تمہیں پڑھایا سکھایا جا رہا ہے، تمہیں اس میں بدلنے کی گنجائش اور اجازت نہیں ہے۔ یہ کتاب الدعوات ترمذی شریف میں یہ واقعہ منقول ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ حضور نے فرمایا تھا وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، تو وہاں رسولک الذی نہیں کہہ سکتے، نبی کے جگہ پر، حالانکہ نبی اور رسول اگر کہا جائے تو نبی سے زیادہ رسول والا جملہ اچھا معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ میری آپ کی عقل کہتی ہے اللہ کے رسول نے اچھا نبی ہی فرمایا ہے، لہٰذا اب ہمیں وہاں نبی ہی کہنا پڑے گا۔ تو جس طرح نبی کے جگہ رسول نہیں کہہ سکتے ہیں اور رسول کے جگہ نبی نہیں کہہ سکتے ہیں، اور اس طرح کی معمولی تبدیلی بھی برداشت نہیں کی گئی، اسی طرح سے اب یہ جو ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا ہے تو اس کو جو ہے آپ اپنے طرف سے ولیوں کا مہینہ یا یہ کہ 11ویں کا مہینہ، ظاہر ہے جب وہ دعا میں معمولی جملہ بدل رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت نہیں فرمایا، اس مہینے کا تو پورا نام ہی بدل دیا گیا، اسے کیسے برداشت کیا جائے گا؟ یہ غلط بات ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی، اس لیے ہر مہینے کو وہی کہو جو ثابت شدہ ہے اور جس کو فرمایا گیا ہے، اس سے زیادہ تبدیلی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات، جتنے اولیاء اللہ ہیں، اولیاء اللہ کا تو ہم احترام کرنا یہ ہمارے عقائد میں داخل ہے۔ اللہ نے خود فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے، دوست ہے ان لوگوں کا جو لوگوں کو ظلمات سے، اندھیرے سے، گمراہیوں سے نور کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ وہ اولیاء اللہ کا یہ کام ہوتا ہے۔ تمام اولیاء اللہ جتنے اس دھرتی پر آئے وہ کفر سے نکال کر، شرک سے نکال کر، گناہوں کے گندگیوں سے نکال کر نور اور ہدایت کے طرف لے جانے کا کام کرتے ہیں۔ تمام اولیاء اللہ نے یہی کام کیا ہے، اور ولی کے معنی ویسے بھی دوست کے ہوتے ہیں، تو ہر شخص جو ہے اللہ کا دوست بن سکتا ہے۔ ولی میں اور نبوت میں فرق یہ ہے کہ نبوت وہابی ہوتی ہے، اللہ کے طرف سے دی جاتی ہے، اور ولایت کسبی ہوتی ہے، یعنی آدمی خود عمل کر کر ولایت کے مقام پر پہنچ سکتا ہے، لیکن آدمی خود عمل کر کر اپنے ورع تقوی سے آدمی نبوت کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ نبوت تو صرف من جانب اللہ ہی ہو سکتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بہت سارے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو غلام احمد قادیانی
یہ قادیان میں پیدا ہوا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر کر بہت سارے اس کو بھی مل گئے، تو مدعیان نبوت ایسے پیدا ہو گئے، لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نبوت انسان اپنے ورع سے، اپنے تقوی سے اور عبادتوں کے زور پر نبوت کے مقام پر کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ غلام احمد قادیانی پرلے درجے کا کافر، مشرک اور واصل جہنم ہو چکا، اور جو اسے نبی مانے وہ سب کے سب کافر ہیں۔ ان پر نماز جنازہ پڑھنے والے بھی کفر کے درجے کو پہنچ جائیں گے۔ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، مکمل طور پر بائیکاٹ ہے، اس لیے کہ یہ صریح قرآن کا کہ منکر ہے۔ اور اللہ نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ خاتم النبیین ہیں اور ہمیشہ کے لیے اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا۔ آپ کے بعد کوئی بھی اگر نبوت کا دعویٰ کرے وہ کتنا ہی جس طرح کا ہو، یہ جو ہے دجال ہے، کذاب ہے، واجب القتل ہے، اسے ماننے والے سب کافر قرار دیے جائیں گے، ماننے والے بھی کافر ہیں۔ ساری امت مسلمہ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ قادیانی اور نبوت کا دعویٰ کرنے والا یہ غلام احمد قادیانی اور اس کے سارے متبعین یہ سب کافر ہیں، اور ان کا ایمان اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ دھوکہ دہی کے چکر میں پڑنے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا، نبوت یہ من جانب اللہ عطا کی جاتی ہے جبرائیل کے واسطے سے۔ ایسے گھروں میں بیٹھ کر یہ کوئی قادیان میں پیدا ہو جائے اور نبوت کا دعویٰ کرے، اسے جھوٹا کہنا ہم پر فرض ہے، اس کا کوئی حیثیت نہیں ہو سکتی ہے۔ ہاں، ولایت کسبی بولے تو آپ ہم سب جتنے بیٹھے ہوئے بھائیوں دھیان سے سنو، ہم مسلمان ہیں۔ اب اگر ہم ولی بننا چاہیں، آپ میں سے ہر شخص اللہ کا ولی ہے اور بن سکتا ہے۔ کیسے بن سکتا ہے؟ ولی بننے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کفر اور شرک سے مکمل براءت ظاہر کر دی جائے کہ کفر اور شرک کی تو بو باس بھی ہمارے قریب نہیں پھٹکے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، تمام گناہ جتنے گناہ کبیرہ کہے جاتے ہیں سب سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا جائے، چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو مکمل طور پر چھوڑ دیا جائے، اور اللہ کے فرائض اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دیا جائے۔ بس جس نے اتنے عمل شروع کر دیا وہ اللہ کا ولی بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اب جو جتنا زیادہ مجاہدات کرے گا اتنا زیادہ اللہ کے قربت کے درجات اور اللہ کے قریب پہنچتا رہے گا، اور اللہ کا اتنا بڑا ولی بنتا رہے گا۔ چنانچہ انہی اللہ کے عام بندوں میں کے اللہ کے بہت سارے مقبول بندوں نے بڑے بڑے جب مجاہدات کیے، کوششیں کی، ایمانوں پر محنتیں کی، گناہوں سے بچتے رہے اور شرک و بدعات سے بیزاری اختیار کر لی اور حق پر قائم رہے اور اللہ کے فرائض کا اہتمام کے ساتھ وہ اللہ کے فرائض کو انجام دیتے رہے، تو جو جتنا زیادہ مجاہدات کرتا رہا اللہ نے ان کو اتنا ہی زیادہ اپنا مقرب بندہ بنایا۔ انہی مقرب بندوں میں ایسے بے شمار اللہ کے مقرب بندے اور مقربان الہی اللہ کے بندے ہیں جن میں ان علماء اہل حق میں اور اہل اللہ میں اور اولیاء اللہ کے سرخیل حضرت سیدنا شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہے، جن کی ولادت سن 470 ہجری میں مقام گیلان میں ہوئی، اور ماں نے بہت زیادہ آپ کی تربیت کی۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام فاطمہ اور والد محترم کا آپ کے والد گرامی عبداللہ سومعی کہلاتے ہیں، اور اس طرح آپ کی نسبت ہوتی ہے۔ آپ سن 470 ہجری میں مقام گیلان میں بغداد میں کے علاقے میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے، اور آپ نے اپنے بچپنے ہی میں ماں کے زیر سایہ رہ کر تربیت پائی۔ ماں نے آپ کی بہترین تربیت کی، اصلاح کی۔ 18 سال کی عمر میں حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے مقام گیلان سے بغداد شریف تشریف لے جا رہے تھے، تو بغداد میں جاتے ہوئے
آپ کے لیے راستے میں، ظاہر ہے کہ راستے پہلے اس طرح موٹر اور گاڑیوں کے نہیں ہوتے تھے، بلکہ یا تو پیدل یا تو ان کی سواریاں جانوروں پر، اونٹ پر، گھوڑوں پر اور اس طرح کی چیزوں پر ان کے سفر ہوتے تھے۔ ایک قافلے کے ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے ماں نے 18 سال کی عمر میں اپنے بیٹے عبد القادر جیلانی کو ایک قافلے کے ساتھ روانہ کیا۔ روانہ کرتے وقت بیٹے سے کہا، بیٹا حالات کیسے ہی آ سکتے ہیں، اونچ نیچ آ جائے، ایمان پر مضبوط رہنا، ایمان پر ثابت قدم رہنا اور کبھی جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ پر قائم رہنا، اللہ سچوں کے ساتھ ہوتا ہے بیٹا، لہذا جھوٹ بات کبھی نہیں کہنا۔ یہ کہہ کر ماں نے ان کے پاس ایک شیروانی انداز کا ایک لباس پہنا ہوا تھا، اس کے بغل میں ایک جیب بنا کر 40 اشرفیہ ماں نے دی اور کہا، معلوم نہیں اب واپسی تمہاری کب ہوگی، یہ تمہارے اخراجات کے لیے میں پیسے دے رہی ہوں۔ اب بیٹے کو ماں نے خوب دعائیں دے کر رخصت کیا۔ بیچ راستے میں گئے تو راستے میں ڈاکوؤں کا ایک بہت بڑا قافلہ راستے میں لوٹنے کے لیے مل گیا، اور ان کے ساتھ جتنے ساتھی تھے سب کو انہوں نے لوٹنا شروع کر دیا۔ اس میں ڈاکوؤں کا سردار احمد بدوی اسے کہا جاتا ہے، وہ آیا اور اس نے یہ 18 سال کے بچے کو پکڑا اور کہا، بتا تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا، بھائی دیکھو میرے پاس صرف 18 اشرفیہ ہے۔ کہاں ہے؟ کہا یہاں میرے پاس جیب میں رکھے ہوئے ہیں۔ کہا تو اتنا سچ سچ کیوں بتلا رہا ہے؟ تجھے معلوم نہیں سب لوٹے جا رہے ہیں، ان کا مال چھینا جا رہا ہے، تو تیرے پاس کے یہ پیسے بھی لوٹے جائیں گے، تجھے انداز اس بات کا نہیں ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ڈاکو کو، بلکہ ڈاکوؤں کے سردار کو یہ جواب دیا، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر میں سچ بتاؤں گا تو میرا بھی مال چوری ہوگا، ڈکیتی اس کی بھی ہونے والی ہے اور مجھے یہاں سے خالی ہاتھ جانا پڑے گا۔ تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا، پھر سچ کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا اس وجہ سے سچ کہہ رہا ہوں، جس وقت میں اپنے گھر سے نکلا میرے ماں نے مجھے کئی نصیحتیں کی، ان نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ تھی، بیٹا حالات کیسے ہی آئے کبھی جھوٹ مت کہنا۔ اور ابھی میں نے ماں کی نصیحت لے کر چلا، راستہ پورا بھی نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی آپ لوگوں نے لوٹنا شروع کر دیا۔ اب اگر میں جھوٹ کہہ دیتا تو میری ماں کی نصیحت چھوٹ جاتی اور میں گناہگار ہو جاتا۔ میں ایسا عمل کیسے کر سکتا؟ پیسے جا سکتے ہیں لیکن جھوٹ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ یہ جملہ جب کہا تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا، بیٹا تم اتنے چھوٹے ہو اور ابھی سے اپنی ماں کے اتنے فرما بردار، اطاعت شعار، ہماری عمریں ختم ہو گئی، ہم ڈکیتی میں، چوری میں، مال لوٹنے میں زندگیاں تباہ برباد کرتے رہے، تیرے جملے نے میرے اوپر اتنا اثر کیا کہ بیٹے میں تیرے ہاتھ پر اب توبہ کرتا ہوں کہ میں کبھی اب ڈکیتی نہیں کروں گا۔ یہ پہلا ہی مرحلہ ہے، ڈاکوؤں کا سردار توبہ کر رہا ہے۔ جتنے لٹیرے تھے انہوں نے سب نے دیکھا کہ ہمارے سردار نے ہی توبہ کی ہے، تو سب نے آ کر ان کے ہاتھ پر توبہ کر لی اور یہ کہا جس کا مال لوٹا تھا سب کو اپنا اپنا مال واپس کر دیا، اور کہا اب موت تک ہم اس قسم کے معاملات میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ موت کے وقت یہ جتنے لٹیرے تھے عابد اور زاہد بن کر دنیا سے وفات پا گئے۔ یہ پہلا مرحلہ تھا حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی کا۔ پھر حضرت کے زندگی کا آغاز ہوتا رہا اور بڑھتے رہے، آپ بغداد پہنچے اور اپنے اپنے فن کے ماہرین اساتذہ کرام سے علوم میں کمال حاصل کر لیا، اور علوم میں کمال حاصل کرنے کے بعد پھر مجاہدات کرتے رہے۔ مجاہدات کے دوران ایک مرتبہ آپ کے لیے آسمان کے طرف سفید روشنی ظاہر ہوئی، اور سفید روشنی میں سے ایک آواز آئی، عبد القادر تم نے بہت مجاہدات کیے اور بہت اللہ کی فرما برداری، اطاعت شعاری تم نے اختیار کر لی، اب تم کو اعلان کیا جاتا ہے کہ جتنی حرام چیزیں تھیں تمہارے لیے حلال کی جاتی ہے۔ وہ سفید روشنی میں سے آواز آئی۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مٹھی بھر مٹی لی اور مٹی لے کر وہ روشنی کی طرف زور سے پھینک کر ماری، اور پھینک کر مار کر کہا، مردود ہٹ جا، تو شیطان لعین ہے، میرے پیغمبروں پر حرام چیزیں حلال نہیں ہوئی تو تو کون ہوتا ہے میرے لیے حرام کو حلال کرنے والا؟ تو مردود ہے۔
کہتے ہیں پھر وہ دھوئے میں تبدیل ہو گیا اور وہ روشنی ختم ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ چمک شروع ہو گئی، اور چمک شروع ہونے کے بعد پھر سے ایک آواز آئی، عبد القادر بہت اچھا کیا تو نے جو کہا، تیرے علم نے تجھے بچا لیا، اگر تیرے پاس علم نہیں ہوتا تو تو یہاں گمراہ ہو جاتا۔ کتنوں کو ان کے علم نے ان کے ایسے لوگوں کو یہاں پر گمراہ برباد کر دیا گیا، تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ پھر انہوں نے مٹھی بھر مٹی لی اور مٹی لے کر زور سے پھینک کر مارا اور کہا مردود لعین شیطان ہٹ جا، پھر گمراہ کرنا چاہتا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے، میرے اللہ نے بچایا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کام لیا کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی، اور پھر حضرت نے اصلاح کا کام کیا۔ حضرت کی وفات تقریباً 90 سال سے زائد عمر میں ماہ ربیع الثانی میں 11 ربیع الثانی کو ہوتی ہے۔ بس اب جب آپ کی وفات حسرت آیات ہوئی، اتنے بڑے درجے کے اولیاء اللہ تھے، یہ کفر سے نکالنے کا کام کرتے تھے، شرک سے لوگوں کو نکالتے تھے، توبہ استغفار کرواتے تھے، اور اللہ سے جوڑنے کا یہ زندگی بھر کام کرتے رہے۔ ماہ ربیع الثانی میں چونکہ آپ کی وفات حسرت آیات کا واقعہ پیش آیا تو لوگوں نے بس اس کا نام ہی بدل دیا، اور اتنے خرافات آپ کے نام پر شروع کر دیے کہ اس کا نام بدل کر بجائے ربیع الثانی کہنے کے اور ربیع الاخری کہنے کے اس کو 11ویں کا نام لوگوں نے دے دیا، اور 11ویں کا نام دے کر اب باضابطہ 11ویں کی عید منائی جا رہی ہے۔ بہت سارے لوگ گزشتہ سال، میں نے آج یہ عنوان بھی اسی وجہ سے آپ کے خدمت میں پیش کیا کہ مہینہ بھر فون آتے رہے لوگوں کے یہ پوچھنے کے لیے کہ 11ویں کا مہینہ ہے اور 11ویں کی دعوت ہے، کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے۔ اس لیے بطور خاص آپ کو ایک خاص بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، اچھی طرح ذہن میں رکھو۔ اب لوگوں کا یہ عقیدہ بن گیا کہ 11ویں کی عید ہر سال منانی چاہیے، اور 11ویں میں اگر ہم نے کھانے پکوان نہیں بنائے، بکرے نہیں ذبح کیے، کھانے بنا کر کھائے اور نہیں کھلائے تو پھر ہمارے نقصان ہوں گے، مال و دولت کے لالے پڑ جائیں گے، کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے، اور تجارت میں ہماری ترقی نہیں ہوگی۔ یہ گندی ذہنیت لوگوں نے بنانی شروع کر دی۔ جب سے لوگوں نے اپنا یہ غلط عقیدہ بنایا ہے تو بھائیوں اس کی وجہ سے باضابطہ 11ویں کو اب ایک یعنی 11ویں کہہ کر اسے عید کا عنوان دے دیا لوگوں نے۔ اور میں نے جیسے پہلے ہی کہا کہ یہ تو 11ویں ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ 11ویں کیسے ہوگی جب مہینے کے نام میں ایک معمولی رد و بدل نہیں ہو سکتا ہے، تو اس کو باضابطہ 11ویں کی عید کا نام کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اور اگر کسی کی وفات اگر اس قابل ہوتی کہ اس دن عید منائی جائے یا وفات کا دن منایا جائے تو آپ کو ہم کو سب کو معلوم ہونا چاہیے، یہ پورے کارخانے عالم میں سب سے اونچی ہستی آپ کے میرے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، لیکن آپ کا یوم وفات کوئی نہیں مناتا ہے۔ اگر یوم وفات منانا کوئی عبادت ہوتی تو سب سے بڑا دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم وفات کا منایا جاتا، لیکن حضور کا بھی یوم وفات نہیں منایا جاتا ہے، نہ منانا جائز ہے۔ دوسری بات، آپ کے بعد سب سے بڑا مقام پوری امت میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے، پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہے، پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہے، پھر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ یہ خلفائے راشدین کہلاتے ہیں۔ ان کے بعد عشرہ مبشرہ، یہ 10 صحابہ جن کو زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی، ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ ان کے بعد بدریین صحابہ کا ہے جو 313 تھے، ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ آپ انصاف سے بتلائیے کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کس مہینے میں وفات پائے اور وہ تاریخ کون سی تھی؟ کتنے لوگوں کو معلوم ہے حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی مرتضیٰ کس مہینے میں شہید ہوئے اور ان کے شہادتوں کی تاریخ کون سی تھی؟ جب ہمیں یہ معلوم نہیں ہے تو حضرت
سیدنا شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 470 ہجری کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 450 سال بعد، بلکہ 550 سال بعد پیدا ہوئے ہیں۔ ان کے بعد تقریباً 470 سال گزر گئے، تب پیدا ہوئے حضرت سیدنا شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا مقام بہت اونچا، بڑے مجاہد اور بڑے رسوخ فی العلم اور تقوی اور بڑا ولایت کے اعلیٰ مقام پر یہ فائز تھے، سب کچھ ہے، لیکن بہرحال یہ خلفائے راشدین کے برابر تو نہیں ہو سکتے ہیں، عشرہ مبشرہ کے برابر تو نہیں ہو سکتے ہیں، اور بدریین کے برابر تو مقام نہیں ہو سکتا ہے۔ بہرحال وہ جو ہے بعد کے زمانے میں پیدا ہوئے اور اولیاء اللہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہ صحابہ ہے۔ جب بڑے بڑے کبار صحابہ کا یوم وفات نہیں منایا جا سکتا ہے تو بعد میں اولیاء اللہ کا بھی یوم وفات نہیں منایا جا سکتا ہے۔ اگر منایا جا سکتا تھا تو پہلے یہ بڑوں کا منایا جانا چاہیے تھا، ان کا نہ منانا اس بات کی دلیل ہے کہ شریعت میں یوم وفات منانے کی کوئی دلیل اور کوئی سبیل نہیں ہے۔ لہٰذا جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو یہ دین میں زیادتی ہے، اور بدعتوں کو گویا یہ اس طرح سے رواج دیا جاتا ہے، اور یہ ایک طرح کا بدعت اس سے لازم آتی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے موقع پر مکمل طور پر اس طرح کی بدعتوں سے، خرافات سے اب پوری طرح سے احتیاط برتا جائے۔ جہاں تک ماننے کا مسئلہ ہے، ہم مانیں، ان کا احترام دل میں، عقیدے میں، ذہن میں ہر جگہ رکھیں، اور ان کے درجات کے بارے میں ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں جن کو خود ہی اللہ نے اتنے بڑے مقام پر فائز کیا ہے، لیکن وہ ولی ہی ہے، وہ صحابی نہیں ہو سکتے، اور ان کا یوم وفات منایا جائے تو اگر دین سمجھ کر منایا جا رہا ہے تو اسی کا نام بدعت ہے، اور اگر دین نہیں سمجھ کے منایا جا رہا ہے تو بس یہ اسی کا نام رسم ہے، رواج ہے، خرافات ہے۔ لہٰذا اگر 11ویں کے عنوان پر جو لوگ، اب یہ بات اچھی طرح سمجھیے، جو لوگ 11ویں کے نام پر یہ سمجھ کر 11ویں کی عید مناتے ہیں، یا 11ویں کا کھانا بناتے ہیں، یا 11ویں میں کھانا بنانا لازم سمجھتے ہیں کہ اگر حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عید اگر ہم نے نہیں منائی، یوم وفات نہیں منایا تو ہمارے جان کے لالے پڑیں گے، لوگ ہمارے گھروں میں بیمار پڑیں گے، ہمارے کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے، تو جو ایسا عقیدہ رکھے، ایسا عقیدہ رکھنا شرک ہے، اور ظاہر ہے شرک ہے۔ اس عنوان پر اگر پکایا جائے تو اس کو چڑھاوے کا کھانا کہا جائے گا، اس کا کھانا بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ نہ ایسی دعوتیں کھانا جائز ہے، نہ ایسے کھلانا جائز ہے، نہ اس میں شرکت کرنا جائز ہے۔ ایک بات یہ ہوئی۔ دوسری بات، اگر عقیدے میں یہ نہیں ہے کہ ہم کھلائیں نہ کھائیں، یعنی ہم پکائیں نہ پکائیں، عید منائیں نہ منائیں، ہمارے جان مال کے لالے نہیں پڑنے والے ہیں، لیکن بس یوں ہی ہم بنا رہے ہیں، تو اگر یوں بھی بنایا جائے تب بھی، چونکہ یہ ایک رسم ہے، ایک رواج ہے، اور اس سے بدعت کو ترویج مل سکتی ہے، رواج مل سکتا ہے، تب بھی رسم رواج ہونے کی بنا پر ایسے کھانے بنانا، کھانا گناہ سے خالی نہیں ہوگا۔ لہٰذا مکمل طور پر اس قسم کی دعوتوں سے بچنا چاہیے، اور اس قسم کے کھانے بنانے سے بھی بچنا چاہیے۔ آپ اچھی طرح یہ بات ذہن میں رکھیں، خیر الفتاویٰ میں حضرت مفتی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ نقل کیا ہے کہ یہ جو کھانے 11ویں دن بنائے جاتے ہیں یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ ہندوؤں کے یہاں ان کے وفات کے 11ویں دن باضابطہ اس طریقے سے کھانے بنائے جاتے ہیں، اور کھانے بنا کر کھائے جاتے ہیں اور کھلائے جاتے ہیں۔ تو یہ تو ہندوؤں کا طریقہ ہوا کہ ہندوؤں کے ترتیب پر چل کر ہم بھی گویا وہ جیسے 11ویں مناتے ہیں، ہم اپنے بزرگوں کی 11ویں منا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا، ابن ماجہ شریف کی یہ روایت ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جو شخص ہمارے دین میں کوئی نئی بات پیدا کر لے جس کا تعلق ہمارے دین اور مذہب سے نہیں ہے، فہو رد، تو وہ مردود ہے۔
اسے رد کیا جائے گا، اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ بھائیوں، یہ حقیقت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب مرد احباب تو ماشاءاللہ یہ تفصیلات میں جانے کے بعد سمجھ لیتے ہیں۔ گھروں میں عورتیں وہ کہتی ہے اجی لے کر آؤ یہ سامان، اب فلاں دن 11ویں ہے، منانا ہے، بنانا ہے۔ ان کو وہ کہیں گے اب جا کر نہیں مل صاحب نے منع کیے اور قرآن حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں تم کو کیا معلوم، زمانے سے یہ کر رہے بول کے یہ ہم بچتے آئے ہیں، الیاذ باللہ۔ اب یہ بھی ان کے چکر میں آ کر پھنس جاتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ فرما رہے ہیں تو اب ماننا ہی پڑے گا۔ تو یہ عورتوں کے ہاتھوں پر ایمان لانے والے یہ اللہ رسول کی بات کب مانیں گے؟ ہم کو بھائیو اللہ رسول بس خلاص، ایسے بیویوں کی ذہن سازی کی جائے، انہیں کہا جائے تمہاری ہر بات قابل قبول، لیکن اللہ رسول اور ان کے احکامات سے اگر تمہاری کوئی بات ٹکراتی ہے تو دنیا کے کسی انسان کی بات ٹکرائے ہم اسے پھینک دیں گے، تو تمہاری بات کو تو بدرجہ اولا ہم دیوار پر پٹخ دیں گے۔ ایسی باتوں کو قبول نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دین، شریعت، اللہ رسول، یہ حقائق ہے، ان کے مطابق عمل کیا جائے، اور نوبت اب شرک تک جا رہی ہے بھائیوں۔ اس لیے ان باتوں کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے اور اپنے گھروں میں ایک اچھا سا ماحول قائم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بدعات اور خرافات سے بچ کر سنت اور شریعت کے مطابق ہم مکمل طور پر عمل پیرا ہو رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے ان ساری ہدایات پر جم کر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام رسومات، خرافات، رواجات، بدعات سے میری، آپ کی اور سارے امت مسلمہ کی اللہ تعالیٰ بے انتہا حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔